پہلی بات تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، دوسرا آیت بر اور ابواب بر، تیسرا قصہ طاعون، اور چوتھا قصہ طالوت۔ شروع میں یعنی دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، یعنی قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا۔ یہ منافقین کا ایک بڑا شوشہ تھا جو یہودیوں سے وہ سیکھ کر پھیلا رہے تھے، اور یہ بیوقوف کہہ رہے تھے کہ قبلے کے اندر میں تبدیلی کیوں کر ہو گئی۔ یعنی جب مدینہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تقریباً ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یعنی چاہت، دلی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور یہ آرزو پوری کی، اور قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ جب تبدیل ہوا تو منافقین کو اور یہودیوں کو پروپیگنڈا کرنے کا ایک موقع مل گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے کہ دیکھو ابھی ادھر تھے اور ابھی ادھر ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا پروردگار وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مربی ہے، وہی حکم دیتا ہے، اور مسلمانوں کو جو حکم ملا مسلمان ادھر پھر گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف، تو بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، دلی چاہت کے باوجود۔ دلی چاہت خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بیت المقدس کو 16-17 ماہ قبلہ بنائے رکھا، صرف اللہ کے حکم کے مطابق، کہ مسلمان اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جس طرف انہیں رخ کرنے کا حکم ہو گیا بس ادھر ان کا رخ ہو گیا، اور پھر یہی ہوا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور یہ بات جانتے تھے یہود کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہونے کا مستحق ہے، یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے، یعنی جن کو کتاب عطا کیا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اس طرح سے نبی برحق جانتے تھے ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ لیکن کیا تھا؟ حق کو چھپانے والے تھے، یہ حق کو چھپانے والے، ہٹ دھرمی ان کے اندر میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اس وجہ تھی کہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بنو اسحاق کے اندر میں کیوں نہ آئے۔ ساری نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر میں موجود، ساری چیزیں موجود، وہ پہچان بھی رہے ہیں، لیکن بس ضد اور ہٹ درمی یہ بات تھی۔ پھر آگے چل کر تمام اہل ایمان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی، کوئی معاملہ پیش آتا، تو آپ نماز کی طرف رخ کرتے، نماز سے مدد لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ گویا سبق دی جا رہی ہے کہ آپ مصائب کے اوپر صبر کریں، اور استعانت کس سے کریں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، اس کے علاوہ کسی اور سے استعانت نہیں، چونکہ وہی خالق، وہی مالک، الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے، جو معبود ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں اس سے پہلے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ کا تذکرہ کیا گیا، یعنی صفا مروہ کی سعی زمانے جاہلیت کے اندر، صفا و مروہ کی جو سعی ہے زمانے جاہلیت کے اندر میں اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سن لو، صفا و مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور جو حج بیت اللہ کرتا ہے یا عمرہ کرے تو اس کے اوپر اس کا طواف کرنا ضروری ہے، اس کا طواف کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے طواف کے نہ تو عمرہ ہو سکتا ہے اور نہ حج ہو سکتا ہے، لہٰذا طواف یعنی صفا و مروہ کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں
آیت بر ہے. آیت بر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر میں تمام احکامات، یعنی عقائد سے جس کا تعلق ہے، عبادات سے جس کا تعلق ہے، معاملات سے جس کا تعلق ہے، معاشرت سے جس کا تعلق ہے، اور اخلاق سے جس کا تعلق ہے، اجمالی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر میں بیان کر. جو اہم ترین آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی اصل یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو، قیامت آخرت کے دن کے اوپر، یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، اور اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھو، اور اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان رکھو، اور اپنا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اپنے مال کو جو خرچ کرو جو تمہاری رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی، یتیم کے اوپر بھی، مسکین کے اوپر بھی، اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر بھی، جو مانگنے والے ان کے اوپر بھی، اور پھر اسی طریقے سے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو تم وعدہ کر رہے ہو اس کو پورا کرو، اور پھر اسی طریقے سے مصائب کے اندر میں صبر کرو، چاہے خوشی کے ایام ہوں چاہے ضرر کے ایام ہوں، اس میں ثابت قدم رہو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر جمے رہو. تو اس بات کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد میں پھر ان آیات کے اندر میں مختصر میں لے کر چل رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس کے اندر میں مردار کو یعنی ہمارے لیے حرام کیا گیا، اور پھر اسی طریقے خون کو ہمارے لیے حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام کیا گیا، اور جو غیر اللہ کے نام زد ہوں، یعنی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے، یا پھر جو چیزیں غیر اللہ کے نام جس کے اوپر لیا گیا وہ ہمارے لیے حرام ہیں. اسی طریقے سے قصاص کا مسئلہ بیان کیا گیا، وصیت کا مسئلہ بیان کیا گیا، پھر روزے کے احکامات بیان کیے گئے جس کی تفصیل جمعے کے خطبے کے اندر میں ہو چکی ہے، پھر اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح بتایا گیا کہ حرام کمائی یہ اس سے بچنا ہے، یعنی حرام چیزوں سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، آپس میں تجارت کرنا ہے تو حلال طریقے سے کرنا ہے، حرام کمائی سے دور رہنا ہے. پھر اس کے بعد میں قمری مہینے کا تذکرہ کیا گیا کہ قمری مہینے کی بنیاد چاند کے اوپر رکھی گئی ہے. یسألونک عن الہ اللہ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند جو ہے ہمارے لیے ایک کیلنڈر ہے جو عبادتوں کے اوقات اور حج کے اوقات کو یہ بتلاتا ہے، اور اسی سے ہم اپنے روزے کی افتتاح اور پھر عید کی اور قربانی وغیرہ کی اسی طریقے سے ہم چاند ہی سے اس کو ہم شمار کرتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوا، پھر حج کے مسائل بیان کیے گئے، پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد میں ہجرت کا تذکرہ آیا، پھر شراب کی حرمت، یعنی شراب کو تقریباً 3 مرتبوں میں حرام کیا گیا ہے. تو یہاں پر کچھ حرمت اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اندر میں نقصان زیادہ ہے، نفع سے کیا ہے نقصان زیادہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یعنی اس کی خباثت اور اس کی بیان کی گئی کہ اس کے اندر میں خباثت ہے، اس کے اندر میں گندگی ہے، اس سے رکنا بہتر ہے. اور اخیر میں جا کر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. 7ویں پارے کے اندر میں جا کر جو ہے وہاں تذکرہ آئے گا کہ مکمل حرمت وہاں پر نازل ہو گئی. بہرحال اس کے بعد میں مشرکین سے نکاح نہیں حرام ہے، یعنی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا، جو عورتیں مشرکہ ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے. مشرکہ عورتوں سے نکاح جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے، تو مشرکہ عورتوں سے نکاح حرام ہے. اسی طریقے سے مشرک مرد سے تم اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مسئلہ رک کر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مردوں کو خطاب کرنا ہوا نکاح کے سلسلے میں ڈائریکٹ خطاب کیا، لیکن جب عورتوں کا معاملہ آیا تو عورتوں کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، ان کے گارجین کو خطاب کیا ہے کہ تم اپنی بچیوں کا نکاح ان کے ساتھ میں نہ کراؤ. تو یہ پتہ چلا کہ عورت اپنا بذات خود نکاح نہیں کر سکتی. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب خطاب کرنا ہوا مردوں سے تو ڈائریکٹ کیا کہ تم مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، لیکن جب عورتوں کی بات آئی کہ تم اپنی بچیوں کا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، مشرک مردوں سے نہ کرو، تو یہاں پر یہ مسئلہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ عورتوں کے ولیوں سے خطاب کیا ہے، عورتوں کے یعنی ولیوں سے خطاب کیا ہے. تو عورت از خود اپنا
ورنہ نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ ولی موجود نہ ہو. اسی لیے حدیث کے اندر میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے حالت حیض میں جماع سے روک دیا گیا ہے. حالت حیض کے اندر میں جب پیریڈ کا جو معاملہ آتا ہے اس میں شوہر اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد میں پھر ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی ایک قسم ہے جو یہ قسم کھا لے. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں گا وغیرہ، تو اس کا مسئلہ بیان کیا گیا جس کو بھی تفصیل دیکھا جا سکتا ہے. پھر طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 یعنی رجعی طلاق 2 ہیں، یعنی 2 مرتبے میں ہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ. 1 مرتبہ کوئی دیتا ہے اور عدت چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ عدت کے درمیان میں رجوع نہیں کرتا اور 3 پیریڈ پار ہو جاتا ہے اور عدت اس کی ختم ہو گئی تو آج سر اس کے نکاح سے نکل گئی. اب اگر اس کو دوبارہ اپنی بیوی کو چاہیے تو عدت کے اندر وہ بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 1 اور 2 طلاق میں. اور جب عدت ختم ہو گئی 1-2 کے اندر میں تیسرا دینے کی نوبت نہیں آئی تو وہ نکاح جدیدہ سے اپنی بیوی کو نئے مہر کے ذریعے وہ لے سکتا ہے، یعنی نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے تیسرا دے دیا یعنی تیسرے پیریڈ کے اندر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت طلاق دینے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، بس 2 مرتبے میں کہا. 1 مرتبے طلاق، 3 کہنا یہ طلاق سبھوں کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک یہ بالکل بدعت طلاق بدعی ہے، اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے. دین کے اندر میں نیا اضافہ ہے. قرآن نے طلاق دینے کو اصول بنایا 3 پیریڈ کے اندر میں. تو پہلا پیریڈ، دوسرا پیریڈ، ایک طلاق حسن ہے کہ 1 دے دیا 2 دے دیا اور بیوی نکل گئی، پھر بعد میں اس کو احساس ہوا تو نئے نکاح جدیدہ کے ذریعے وہ لے سکتا ہے. عدت کے باہر اور عدت کے اندر میں جا کر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. لیکن اگر وہ اس نے تیسرا طلاق دے دیا تو پھر اب رجوع نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ اس کا کہیں نکاح ہو جائے اور وہ بھی یعنی پری پلاننگ نہیں، لعنت ہے. پری پلاننگ اگر کریں گے تو حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں کے اوپر لعنت ہے، تو پری پلاننگ نہیں کر سکتے. تو اس کا مسئلہ پورا بیان کیا گیا کہ اگر تیسری مرتبہ دے تو جائز نہیں، الا یہ کہ اس کا کہیں شادی ہو جائے اور وہ انتقال کر جائے شوہر، یا پھر وہ جو ہے کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، پری پلاننگ نہیں کسی وجہ سے چھوڑ دے، تو پھر وہ نکاح جدیدہ کے ذریعے اپنی بیوی کو نئے مہر کے ذریعے اس کو لے سکتا ہے اس حالت میں. پھر اس کے بعد میں عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا اور رضاعت کا، یعنی دودھ پلانے والی کتنی دنوں تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، تو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے. یعنی حرمت رضاعت 2 سالوں کے اندر میں ثابت ہوتی ہے. 2 سال کے اندر میں اگر کسی نے دودھ پی لیا کسی عورت کا بھر پیٹ ایک دم کسی عورت کا دودھ پی لیا تو پھر وہ بچہ یعنی اس کے جو بھائی بہن ہوں گے سب وہ رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے. یعنی اس کے نسل سے یعنی ایک چھاتی سے اگر کئی بچوں نے دودھ پیا ہو تو سب آپس میں کیا ہوں گے؟ رضائی بھائی بہن ہوں گے. اب ان میں سے کسی دوسرے کے اوپر وہ سب حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ ایک ہی چھاتی سے وہ دودھ پینے والے ہیں. رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا اور اسی طرح معتدہ سے پیغام نکاح، یعنی جب وہ پیریڈ ایام میں وہ عدت گزار نہیں ہو تو اس کے اندر میں یعنی کسی کا انتقال ہو گیا ہو یا کوئی طلاق دے دیا ہو تو اس میں اشارتاً کنایتاً دعوت دے سکتے ہیں لیکن کھل کر نہیں، جب تک کہ وہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد میں اخیر میں قصہ تعاون بیان کیا گیا، یعنی کچھ لوگوں پر تعاون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا. اور کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی. اور پھر اخیر میں طالوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ طالوت کے لشکر نے بجائے کم ہونے کے، جنہوں نے اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین اور بھروسہ رکھا، بڑا لشکر جو جالوت طاقتور اس کا سپر پاور تھا اس وقت کا، شکست دے دی. اور حضرت داؤد وہاں موجود تھے، اس لشکر میں داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور پورے طور پر شکست فاش ہو گئی اور اہل ایمان کی فتح ہوئی. تو اسی پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو درس کی جو چیزیں ہیں اگلے تیسرے پارے کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو سورۃ البقرہ کی جو باقی باتیں بچ گئی ہیں اس کو بیان کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت